ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ تیل کی قیمتیں اوپر گئیں، تیل کی قیمتیں نیچے آ گئیں، دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہونا شروع ہوئیں، عوام کو جو ہے وہ ریلیف ملنا شروع ہو گیا۔ پاکستان کے عوام کی قسمت میں جو ہے وہ کوئی سہولت نہیں لکھی۔ دیکھیے ندیم صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ معاملات کو بڑا پیچیدہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ معاملات اتنے پیچیدہ ہیں نہیں۔ دیکھیے، بڑا سمپل سا ایشو یہ ہے کہ جنگ سے پہلے پاکستان میں جو پیٹرول بک رہا تھا وہ بک رہا تھا 257 روپیز لیٹر، 257 روپے، اور عالمی منڈی میں تقریباً 72-73 ڈالر کا ایک بیرل چل رہا تھا۔ پھر جنگ شروع ہو گئی، جنگ کا پریمیم چلنا شروع ہو گیا۔ اب جنگ ختم ہونے کے بعد یا جنگ بندی کے بعد عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمت ہے وہ جنگ سے پہلے جو تھی اس سے بھی زیادہ نیچے آ گئی۔ اب یہ خاص طور پہ جو تیل ہم استعمال کرتے ہیں وہ مربان کہلاتا ہے، جو یو اے ای کا ایک تیل ہے، وہ لگ بھگ واپس $70، 70 سے بھی نیچے چلا گیا۔ تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمت جنگ سے پہلے جو تھی اس سے بھی نیچے چلی گئی۔ پاکستان میں جنگ سے پہلے قیمت تھی 257، اور پھر وہ آپ کو یاد ہوگا کہ 399، وہ 400 روپے تک پہنچ گئی۔ اب حکومت نے قیمتیں نیچے تو کی ہیں، لیکن اب وہ پہنچی ہیں 300 روپے پہ، اور جنگ سے پہلے وہ 257 تھیں۔ آپ سمجھیے کہ تقریباً 40-45 روپے مزید کم ہونا چاہیے تھا، جو نہیں ہوا۔ تو معاملہ سمپل ہے، 40-45 روپے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ سالانہ کی بنیاد پہ تقریباً 10 سے 11 بلین لیٹر ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر 40-45 روپے کا فرق ہے تو آپ سمجھیے کہ تقریباً 400 سے 450 ارب روپیہ جو ہے سالانہ کی بنیاد کے اوپر وہ پاکستانیوں کے اوپر بوجھ ہے۔ اور وہ جاتا کہاں ہے، کتنا کہاں جاتا ہے، آئل کمپنیز کو کتنا ملتا ہے، حکومت کے خزانے میں کتنا جاتا ہے، تو وہاں پہ آپ بٹوارا کر لیجئے کہ 400-450 ارب سالانہ کی بنیاد کے نہیں، اوپر اس میں ڈاکٹر صاحب آپ بھی اس کو فالو کرتے ہیں، جو حکومت فارمولے بتاتی ہے اور جس طریقے سے پیٹرولیم لیوی میں اضافہ ہوتا ہے، اور اب جو تیل کی قیمتیں اس وقت بین الاقوامی مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ڈیفر پیمنٹس کے اوپر بھی تیل لیتے ہیں ایک سال کی، تو ظاہر ہے کہ وہ سودے تو ہوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بیچ کا سارا معاملہ ہے، یہ اس کی کیا نوعیت ہے؟ دیکھیے، اس کو دو حصوں میں، براڈلی دو حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک تو ہے حکومت کے خزانے میں جانا، اور دوسرا ہے آئل مارکیٹنگ کمپنی کا کے پروفٹ، اور دونوں بڑے واضح طور پہ سامنے آتے ہیں۔ دیکھیے، اس بجٹ میں حکومت نے بتایا ہے کہ 1.7 کھرب روپے پیٹرولیم لیوی کی مد میں وہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت نے خود سے یہ بتایا کہ انہوں نے جو حد رکھا تھا پیٹرولیم لیوی کا، اس سے زیادہ اکٹھا کر لیا گیا تھا۔ تو پہلے تو ایسپیکٹ کیا تھا، اور دوسرا ایسپیکٹ جو ہے وہ اب سامنے آنا شروع ہو گیا ہے، جس میں آپ کو جو بڑی تیل کی کمپنیز ہیں، چاہے وہ اٹک پیٹرولیم ہو، چاہے وہ نیشنل ریفائنری ہو، چاہے وہ پاکستان ریفائنری ہو، چاہے وہ بائک ہو، وہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ ان کے پروفٹ کا کیا حال ہے۔ آپ پاکستان اسٹیٹ آئل کو دیکھیں، شاید 9 مہینے کی جو کمپریبل جو پیریڈ ہے، ان کا پچھلے سال پروفٹ تھا 15 ارب، اور اس سال ان کا پروفٹ انہوں نے دکھایا ہے 38 بلین، فرام 15 بلین ٹو 38 بلین۔ تو آپ سوچئے کہ ڈبل سے زیادہ منافع ہے۔ اسی طرح اٹک ریفائنری جو ہے وہ 8 ارب کا پروفٹ پچھلے سال دکھا رہی تھی، اس سال وہ 15 ہے، تو تقریباً 100% اضافہ وہاں پہ ہے۔ اور پاکستان اسٹیٹ آئل کی اگر آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو وہ خود سے اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ ان کے پروفٹ بڑے ہیں جنگ کے نتیجے میں، وہ خود سے یہ کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح نیشنل ریفائنری ہے، وہاں پہ 3 ارب کا جو پروفٹ تھا وہ اب کہیں 7 ارب کا دکھایا جا رہا۔ تو پروفٹ سامنے ہے، جو حکومت کہہ رہی ہے وہ بھی خود سے اقرار کر رہی ہے، تو بوجھ جو ہے وہ 24 کروڑ پاکستانیوں کے اوپر ہے، اور یہ جو سمت ہے، جو ڈائریکشن ہے، وہ جا رہی ہے حکومتی خزانے کی طرف اور آئل کمپنیز کی خزانوں کی طرف۔
اب انہوں نے ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے آگے بڑھیں، انہوں نے اب ایک اور کام کیا ہے کہ پیٹرولیم سٹیبلائزیشن فنڈ کریٹ کیا گیا ہے. اب اس کا جواز کیا ہے؟ اس کی کوئی سمجھ آتی ہے کہ یہ کیوں آپ یہ بنا رہے ہیں؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثبت قدم ہے اگر اس کے اوپر عمل درآمد صحیح طریقے سے کیا جائے. دنیا بھر میں اس قسم کے ماڈلز موجود ہیں. ابھی جب بہت ہی تیزی سے قیمتیں بڑھی تھیں عالمی منڈی میں، تو آپ نے دیکھا کہ بھارت میں قیمتیں نہیں بڑھی تھیں، بنگلہ دیش میں قیمتیں اتنی نہیں بڑھی تھیں، چین میں قیمتیں اتنی نہیں بڑھی تھیں، حتیٰ کہ افغانستان میں بھی قیمتیں اتنی نہیں بڑھی. بہت ساری دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ بھی اسٹیبلائزیشن فنڈ کریٹ کی جاتے ہیں تاکہ عالمی منڈی جو بہت ہی تیزی سے اگر اوپر نیچے جاتی ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے، اس کا بوجھ جو ہے وہ عوام کے اوپر اور ڈومیسٹک مارکیٹ کے اوپر نہ پڑے. اب اس کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے؟ ابھی تک تو نظر یہ آتا ہے کہ جب عالمی منڈی میں قیمت بڑھتی ہے تو پاکستان کے اندر فوراً ہی قیمت بڑھا دی جاتی ہے، اور جو چاہے وہ تیل کی کمپنیاں ہوں، چاہے وہ پیٹرول پمپس ہوں، ان کے پاس جو پرانا خریدا ہوا تیل ہے اس کے اوپر ارب ہاں روپے کے ان کو منافع جو ہے وہ مل جاتے ہیں. اور جیسے ہی دوسری طرف پلٹا کھاتا ہے اور قیمتیں تیزی سے نیچے آتی ہیں تو پھر اس وقت ہمیں کوئی کہانی ڈفرینٹ بتائی جاتی ہے. کبھی کہا جاتا ہے، پہلے مجھے یاد ہے کہ جنگ شروع جب ہوئی تھی تو کہا جاتا تھا کہ خام تیل کی قیمت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس لیے پاکستان میں قیمت بڑھانی پڑ رہی ہے. اب یہ کہانی دی جا رہی ہے کہ خام تیل تو ارریلیونٹ ہے، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کے اوپر جانا چاہیے جو پروڈکٹ کی قیمتیں ہیں. دیکھیے دونوں طرف جو ایپلز ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ایپلز ود ایپلز، اگر خام تیل کا ذکر کرنا ہے تو جنگ کے شروع میں بھی خام تیل اٹھائیں اور جنگ کے بعد بھی خام تیل اٹھایا جائے، اور اگر فائنل پروڈکٹ کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر جنگ سے پہلے بھی جو فائنل پروڈکٹ ہے ان کو اٹھائی جائے یا ان کی قیمت اٹھائی جائے، اور جنگ کے بعد بھی اس کی قیمت وہی قیمت نہیں، اٹھائی اب جائے. مسئلہ یہ ہے نا کہ آئل کمپنیز تو ہر طرف سے ان کا کمائی کا سلسلہ ہے، جو دیگر ان کی آئل کی پروڈکٹس ہیں اس کو بڑھا دیتے ہیں اور اس کے اوپر کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. وہ کسی کھاتے میں ہی نہیں آتے ہیں کہ جو مرضی وہ اپنے آئل کی قیمت جو ہے جس طرح مرضی بڑھاتے چلے جائیں، اور اگر ادھر کوئی کمی بیشی ہے تو ادھر سے بھی ضرب دے لو. یہ جو ایسے نہیں لگتا کہ بالکل یہ آئل کمپنیز کا مافیا بھی اب تشکیل پا چکا ہے، اور اب پاکستان کے عوام جہاں اور بہت سارے مافیاز کو بھگت رہے تھے، یہ اس میں 2025-26 کے اندر ایک بڑا جسے کہتے ہیں معنی خیز اضافہ ہے؟ دیکھیے آپ میڈیا والے بھی تھوڑا ظلم زیادہ کرتے ہیں، آپ بھی ذرا ہتھولا رکھیں حکومت کے اوپر. آپ سوچئے کہ حکومت نے کتنے نقصانات کرنے، کوئی 500 ارب روپے کا حکومت کا اس سال کا نقصان ہوگا بجلی کے شعبے کے اندر، تو وہ پیسہ کہاں سے نکلے گا؟ آپ یہ سوچئے کہ پاکستان اسٹیل نے ابھی 26 ارب روپیہ مانگا ہے، وہ اسٹیل تو بناتی نہیں ہے لیکن نقصان جو ہے وہ ضرور بناتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ ایم این اے کی جو تنخواہیں ہیں وہ 1,88,000 روپیہ ہوا کرتی تھیں، اب وہ 5,19,000 روپے چلے گئی ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ سینٹ کو چلانے کا خرچہ جو ہے صرف سال بھر کا وہ تقریباً 3 ارب روپیہ بنتا ہے. نیشنل اسمبلی کا جو خرچہ ہے چلانے کا وہ 9 ارب روپیہ بنتا ہے. یہ دونوں خرچے جو ہیں تقریباً 2 سے 3 گنا بڑھ گئے ہیں پچھلے کچھ ہی سالوں کے اندر. تو یہ سارے اخراجات بھی تو ندیم صاحب حکومت نے بیچاری نے کہیں سے نکالنے ہیں. تو وہ تیل والا جو سمت ہے وہ سب سے آسان ترین طریقہ لگتا ہے. لیکن اب یہ جو عوام کا تیل نکالنے کا سلسلہ اتنی شد و مد کے ساتھ جاری ہے، ڈاکٹر صاحب آپ نہیں یہ سمجھتے کہ اب یہ کنواں بھی خشک ہونے کے قریب ہے اور پریشر کوکر جو ہے وہ پھٹنے کے قریب آ چکا ہے؟ نظیم صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ آپ میڈیا والے اتنے تکڑے نہیں ہیں جتنے وہ آئل مافیا والے. دوسری بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ ہم 24 کروڑ عوام بھی اکٹھے ہو جائیں تو وہ 5 یا 6 یا آدھا درجن کے قریب جو آئل
कंपनीज हैं, वो हम 24 करोड़ अवाम से ज़्यादा तकरीब। तो ये तो आप ज़हन नशीं कर लें, ये दोनों चीज़ें तो इस वक्त जो है वो साबित हो। नहीं, माफियाज तो तगड़े हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अब शायद ऐसे लगता है कि हुकूमतें भी जो हैं वो उन्हीं के लिए काम करती हैं। देखिए, अब मुस्तकबिल में आप फ्यूचर का जिक्र कर रहे हैं कि वो कुछ लावा है, वो फटने वाला है। मुझे तो नज़र आता है कि हम पाकिस्तानी जो हैं वो बड़े रिजिलियंट हैं। हम तैयार रहते हैं कि हुकूमत हमसे जो भी चाहे वो सिर्फ ये किया करें कि हमसे जो वसूली करना चाहते हैं उस निज़ाम को ज़्यादा एफिशिएंट कर दें। पैसे बेशक हमसे लेते जाएं, टैक्स जितना मर्जी हमसे लेते जाएं, उसके रिटर्न में हमें बेशक कुछ ना मिले, लेकिन हमारी चाहत ये होती है कि वो जो टैक्स वसूली का तरीक़ाकार है वो आसान तरीन कर दें। अब आप सोचिए कि ये तकरीबन 400-450 अरब रुपए का जो डिफरेंस बन रहा है, ये सिर्फ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल की कीमत तक नहीं रुकता, ये आपके और मेरे किचन पे पहुंचता है। अब जो पेट्रोलियम लेवी है, जिसको हमने इतना बड़ा हिस्सा बना दिया है पेट्रोल और डीजल की कीमत के अंदर, इसको वो इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि अब ये स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट बन गया है। ये अगर दुनिया भर में जो महंगाई की शरह है वो नीचे भी आती है, तो पाकिस्तान में ये जो पेट्रोलियम लेवी है उसकी वजह से वो प्रोपोर्शनेट पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान में रहने वालों यानी को उनके वो तब्दीली नहीं आई।